بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہ اہم ترین ٹاپک ہے، بطور لانگ کوسچن بورڈ کے پیپر میں کئی بار یہ آیا ہے۔ اب ہم اس میں MCQ شارٹ کوسچن بھی ملاحظہ کریں گے اور اس کی ہیڈنگ کے ساتھ اس لانگ کوسچن کو ڈیٹیل سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل میں، اس کے افکار و نظریات میں، اس کی شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہی تبدیلیاں انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ بک پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ ہیڈنگز ہیں، کچھ ہم اضافی ہیڈنگ کے ساتھ بھی دیکھیں گے، کچھ دیگر بہترین طریقہ اپنائیں گے، اور وہ یہی ہے کہ آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث کا ریفرنس بھی لکھیں۔ جیسے کہ یہ ہیڈنگ ہے عزت نفس۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نفس عطا کرتا ہے، پھر وہ پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس میں آپ یہ آیت مبارکہ لکھ دیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے انکسار۔ انکسار کا مطلب ہے عاجزی۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے برتر اور قادر مطلق سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ عطا کرنے پر بھی قادر ہے، وہ واپس لے لینے پر بھی قادر ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں اس کے سامنے بے بس ہوں۔ لہذا عقیدہ توحید کو ماننے والا عاجزی اور انکساری کرتا ہے، وہ غرور و تکبر نہیں کرتا۔ یہ آیت لکھ دیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اور وہ مقولہ مشہور ہے کہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہی خامدار ہوتی ہے۔ اسی طرح وسعت نظر، یہ ہیڈنگ دیں، عقیدہ توحید کا ماننے والا تنگ نظر نہیں رہتا، اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نسبت کی بنا پر وہ مخلوق خدا کو راحت پہنچانا اور ان کی خدمت کرنا اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی برادری، اپنے گھر کا ہی فائدہ نہیں سوچتا، بلکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی خاندان ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ استقامت۔ یہ دو ہیڈنگ الگ الگ کر لیں گے، استقامت اور بہادری کی، تاکہ ہماری ہیڈنگ بڑھ جائیں، ہمیں مارکس زیادہ ملیں۔ استقامت کا مطلب ہے مستقل مزاجی۔ تو عقیدہ توحید کا ماننے والا مستقل مزاجی کے ساتھ اس عقیدے پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس رب تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اس کی شخصیت میں استقامت آ جاتی ہے، اور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ یہ آیت مبارکہ لکھ دیں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں لے کر۔ اسی طرح بہادری کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں یہ لکھیں، عقیدہ توحید کا ماننے والا بہادر بن جاتا ہے، وہ بزدل نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، تو یوں ساری مخلوق کے سامنے وہ ایک بہادر انسان بن جاتا ہے۔ پھر وہ بڑے سے بڑے فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ حنین ہو یا غزوہ احزاب، ہر جگہ وہ استقامت کا پیکر بنا رہتا ہے۔ یہ آیت لکھ دیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ کا خوف دل میں جب بندہ رکھتا ہے تو ہر چیز کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر ہیڈنگ دیں گے رجائیت۔ بک بھائی یہ دو الفاظ لکھے ہیں، رجائیت اور اطمینان قلب۔ یہاں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دو الگ الگ ہیڈنگ بنا لیں۔ رجا کا مطلب ہے امید رکھنا، تو رجائیت امیدی، مطلب یہ کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ آیت مبارکہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتا ہے، وہ سمجھتا رب تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ انسان کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے، میری مشکلات، میری پریشانیاں وہ حل کرنے پر قادر ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ میری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یوں وہ رحمت الہی کی ہمیشہ امید لگائے رکھتا ہے۔ اطمینان قلب یہ الگ ہیڈنگ دیں، اور یہاں یہ لکھیں عقیدہ توحید کا ماننے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا دل اطمینان حاصل کر لیتا ہے جب وہ رب تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اس کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ بھی لکھ دیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دین اسلام کے احکام پہ عمل کرتا ہے، تو یوں اس کو اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، وہ مضطرب نہیں رہتا، تذبذب کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید کو جو اپنا لیتا ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر کہیں کوئی گناہ کر بھی لوں تو ممکن ہے لوگوں سے چھپ جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اس عقیدے کی بنا پر جلوت ہو یا خلوت، یعنی تنہائی ہو یا مجلس، ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، اور یوں نیک اعمال اس کی زندگی میں سما جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کتنی عظیم اس سلسلہ میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طرح شرف انسانیت، یہ بھی کچھ اضافی ہیڈنگ دیں، یہ ہیڈنگ دیں، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا تمام انسانوں میں معزز سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ارشاد ہوا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ تو گویا عقیدہ توحید کا ماننے والا اللہ کا بندہ دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ بھی آیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو۔ اسی طرح نجات و فلاح کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں یہ لکھیں کہ عقیدہ توحید کو اپنا لینے والا جہنم سے نجات حاصل کر کے کامیابی پا لیتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی جنتی ہیں۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان بھی عمل صالح سے ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ پکا مسلمان ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ باعمل اور با کردار ہوگا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقیدہ توحید کو اپنائے ہوئے ہے تو اب وہ نیک اعمال کی طرف بھی رجوع کرے۔ محبت الہی، یہ بھی اضافی ہیڈنگ دیں تاکہ ہمارا کوشچن لینتھی ہو جائے، جواب لمبا ہو جائے، نمبر زیادہ ملیں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ اور اس بارے میں یہ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آیت قرآنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اپنے اللہ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ حقیقی محبت و اطاعت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اپنے رب کو کارساز اور فرما روا سمجھتا ہے اور اس کے قوانین کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہیڈنگ بھی آپ اضافی دے سکتے ہیں، شکر الہی، کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اس رب تعالیٰ کا احسان مانتا ہے تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اور نوازتا ہے، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو گویا عقیدہ توحید کا ماننے والا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارہ، یہ بھی ایک اضافی ہیڈنگ دے کر آپ مزید اپنے جواب کو لینتھی کر سکتے ہیں۔ یہ لکھیں کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا باقی تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہے، معاشرے میں اخوت و بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور اس بارے میں یہ آیت مبارکہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا دوسرے مومنوں کی عزت و توقیر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کی پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اسی طرح آپ کچھ اور اضافی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی، اب یہ کہتے ہیں عقیدہ توحید کا ماننے والا اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور بہترین انسان بن کے زندگی گزارتا ہے، ظلم و تشدد نہیں کرتا، معاشرے کے لیے بگاڑ پیدا نہیں کرتا اور انسانوں کے لیے مصیبت نہیں بنتا، بلکہ ان کے لیے راحتیں اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مساوات، یہ بھی اضافی ہیڈنگ دے کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا اللہ کے تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، شاہ و گدا کا فرق مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ مسجد میں جاتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ادنا ہیں، اعلیٰ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، جیسا کہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اصلاح ہوئی، میں نے ایک بہترین عقیدے کو اختیار کر لیا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ میں دوسرے انسانوں کی فلاح اور ان کی اصلاح کے لیے بھی کام کروں، اور یہ وہ عظیم منصب ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ کوئی ایک ہی آئے تو۔ لہذا عقیدہ توحید کا ماننے والا اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی تمام کوششیں لگا دیتا ہے۔ قناعت پسندی، یہ بھی الگ ہیڈنگ دے کے آپ اضافی بات لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا ہے، جتنا اللہ نے مال دیا ہے، جتنا اس کو رب تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کافی سمجھتا ہے اور اس پر مطمئن ہے، اور تو یہ قناعت پسندی کی دولت انسان کو اضطراب سے بچاتی ہے اور وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، حرص و لالچ اور طمع نہیں کرتا۔ اسی طرح بہترین انسان، یہ بھی ہیڈنگ دیں اور لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر کوئی شخص ناپاکی سے پاکی کی طرف آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں، تو جو ایمان لے آتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ باقی تمام کافروں سے، تمام مشرکوں سے، تمام بت پرستوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے تو انگریز بہتر ہے، ہم سے تو فلاں ملک بہتر ہے، نہیں، اگر ہم مومن ہیں تو قرآن نے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں
ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان ہیڈنگ کے ساتھ جو بک پر لکھا ہے وہ بھی میٹیریل آپ ساتھ لکھیں، اور اس طرح یہ اضافی باتیں لکھ کر اور ان آیات کے ریفرنسز کے ساتھ اگر آپ اس کوشچن کا لانگ کوشچن کا جواب لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بورڈ میں 8/8 یعنی فل مارکس ملیں گے، کیونکہ اسلامیات کے پیپر میں یہ 8 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے لانگ کوشچن۔ اس کے علاوہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک میں سے کچھ MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوشچن بھی آتے ہیں۔ شارٹ کوشچن کو دیکھ لیں۔ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا عزت نفس کیسے پاتا ہے، یا اس کو عزت نفس کیسے ملتی ہے؟ یہی فرسٹ پیراگراف عزت نفس کی ہیڈنگ کے نیچے جو لکھا ہے یہ آپ لکھ دیں۔ اسی طرح یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا تنگ نظر کیوں نہیں ہوتا؟ تو وسعت نظر کی ہیڈنگ کے نیچے جو پیراگراف ہے وہ آپ اس کوشچن کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ عقیدہ توحید سے انسان کو استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ استقامت کی ہیڈنگ کے نیچے جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوشچن بھی بڑا اہم ہے، رجائیت کی ہیڈنگ کے نیچے جو لکھا ہوا ہے کوشچن یہ آتا ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس نہیں ہوتا، وضاحت کیجیے۔ یا یوں بھی کہہ دیتے ہیں عقیدہ توحید کا ماننے والا نا امید کیوں نہیں ہوتا؟ تو دونوں صورتوں میں آپ نے یہی شارٹ کوشچن سمجھ کر اس کا جواب لکھنا ہے۔ رجائیت کی ہیڈنگ کے نیچے جو فرسٹ پیراگراف ہے یہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح عقیدہ توحید سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، وضاحت کیجیے، یہ بھی شارٹ کوشچن آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو بڑا اہم ترین شارٹ کوشچن بار بار پیپر میں آیا کہ نجات و فلاح کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو بک پہ لکھا ہے کہ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان لانا بھی اولین کام ہے، اس کے بعد نیک عمل کرنا بھی بہترین کام ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح نہیں کرتا وہ بلندیوں کو اور عروج کو کمال کو حاصل نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو درخت کی مثال بھی دے سکتے ہیں، جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ایمان کی پہچان بھی عمل صالح سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین شارٹ کوشچن تھے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا، اور آپ اس کو اگر بک پر دیکھیں تو ان تمام ہیڈنگ کے ساتھ، ان تمام آیات اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ اس کو جو ہے بہترین طریقے سے اگر لکھیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے زندگی میں ان تمام چیزوں کو اپنا لیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اس کو پڑھ کے لکھیں گے تو بورڈ میں بھی اچھے مارکس ملنے کی امید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بلکہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔